برہمن آباد سے اروڑ تک۔ برہمن آباد پہنچ کر جے سنگھ نے چاروں طرف ہرکارے دوڑائے۔ راجہ داہر کی شکست سے پہلے ملتان سے لے کر راجپوتانہ تک کئی راجہ اور سردار اپنی اپنی فوج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن نیروان کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کرنے کی بجائے سیون اور سوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی تو انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ برہمن آباد کے قریب فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ جون میں دریا بھی زوروں پر تھا اور کسی کو یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے کے لیے پانی اتر جانے کا انتظار نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے راستے کی منازل نہایت سکون اور اطمینان سے طے کی۔ راجہ داہر کو بذات خود اپنے اندازے سے بہت پہلے محمد بن قاسم کے مقابلے میں صف آرا ہونا پڑا اور دور دراز سے آنے والے بہت کم مددگار وقت پر پہنچ سکے۔ سندھ کی افواج کی شکست اور اس سے زیادہ راجہ داہر کی موت کی غیر متوقع خبر نے ان میں سے اکثر کو بدل کر دیا اور جے سنگھ کی مدد کے لیے برہمن آباد پہنچنے کی بجائے واپس ہونے لگے۔ جے سنگھ ان لوگوں کی مدد کے بھروسے پر ایک اور فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے کا ارادہ کر رہا تھا، چنانچہ اس نے مشہور کر دیا کہ راجہ داہر مرا نہیں، وہ شکست کھانے کے بعد جنوبی ہند کے راجاؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے اور چند دنوں تک اپنے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر برہمن آباد پہنچ جائے گا۔ جے سنگھ کے اہلکاروں نے مایوس ہو کر لوٹنے والے راجوں اور سرداروں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ آخری فتح میں حصہ دار بننے کی امید پر یک کے بعد دیگرے اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محمد بن قاسم کے پاس یہ خبریں پہنچیں تو اس نے فوراً پیش قدمی کی اور جے سنگھ کے جھنڈے تلے قریباً 50,000 سپاہی جمع ہو چکے تھے، اس لیے اس نے شہر سے باہر نکل کر محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کے عوام کے علاوہ کئی سردار شامل ہو چکے تھے اور ان سرداروں کی قیادت بہم سنگھ کے سپرد تھی۔ برہمن آباد کے دیواروں کے باہر گھمسان کرنا پڑا۔ جے سنگھ کے راجپوت ساتھی نہایت بہادری کے ساتھ لڑے اور سندھی سپاہی عرب کے جھنڈے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بدل ہو گئے۔ بہم سنگھ کے بعض پرانے ساتھیوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آ ملے۔ پھر بھی جے سنگھ کو نئے مددگاروں کی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا اور اس نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ تیسرے پہر سندھی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے اور جے سنگھ 20,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر جنوب کی طرف بھاگ نکلا۔ برہمن آباد کے شاہی محل کے ایک کمرے میں راجہ داہر کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب رانی سنہری مسند پر رونق افروز تھی۔ رانی کا نام لاڈھی تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے۔ چند خادمائیں اور امراء ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پرتاپ رائے سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا اور رانی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، مہارانی اجے سنگھ کو شکست ہو چکی ہے اور دشمن تھوڑی دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ اب ہمارے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم سرنگ کے راستے نکل سکتے ہیں۔ رانی نے ترش روئی سے جواب دیا، شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے لیے محل کی عورتیں کافی تھیں، تم میدان چھوڑ کر کیوں آئے؟ مہارانی کی حفاظت میرا فرض تھا، اب باتوں کا وقت نہیں، چلیے میں نے سرنگ کے دوسرے سرے پر گھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے، آپ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اروڑ پہنچ سکتی ہیں۔ رانی نے تنگ آ کر کہا، میں تمہارے جیسے بزدل کی حفاظت میں جان بچانے پر ایک بہادر دشمن کے ہاتھوں موت کو ترجیح دوں گی۔ پرتاپ رائے نے کسیانہ ہو کر کہا، یہ میرے ساتھ انصاف نہیں، میں آپ کا ایک وفادار خادم ہوں، تمہارے لیے انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رانی مسند سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پرتاپ رائے نے پریشان ہو کر کہا، مہارانی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ رانی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہو، سندھ پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے، مہاراج کو عربوں کے ساتھ جنگ مول لینے کے لیے تم نے ورغلایا، جے رام کو تم نے ہمارا دشمن بنایا، بہم سنگھ اور ادے سنگھ جیسے بہادر سپاہی تمہاری وجہ سے دشمن کے ساتھ جا ملے، پچھلی جنگ کے میدان میں سب سے پہلے بھاگنے والے بھی تم تھے اور اب تم میری جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کے خوف سے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ عرب عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے ہماری وجہ
سے شاید وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں۔ پرتاپ رائے نے کہا، مہارانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سنیے، دشمن قلعے میں داخل ہو رہا ہے، وہ کوئی دم میں ادھر آنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس کی قید کی ذلت کا خوف نہیں تو میں جاتا ہوں۔ پرتاپ رائے نے یہ کہہ کر واپس مڑنا چاہا، لیکن رانی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک چمکتا ہوا خنجر دکھاتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا۔ پرتاپ رائے نے لوگوں کو ننگی تلواروں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جس لگا کر تلوار سونت لی۔ رانی ایک درباری کے ہاتھ سے تلوار لے کر آگے بڑھی اور بولی، بزدل، تمہارے ہاتھ تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، چوڑیاں پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پرتاپ رائے نے ایک زخمی درندے کی طرح رانی پر حملہ کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف ہو گئی۔ بیشتر اس کے کہ پرتاپ رائے دوسری بار تلوار اٹھاتا، چار سپاہیوں کی تلواریں اس کا سینہ چھلنی کر چکی تھیں۔ قلعے میں چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ رانی نے محل کے بالا خانے کے ایک دریچے سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے دروازے پر سندھ کے پرچم کی بجائے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ پیچھے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ سب سے آگے ایک نوجوان سفید گھوڑے پر سوار تھا اور سندھ کے بے شمار سپاہی محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک درباری نے سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، محمد بن قاسم وہ ہے۔ رانی غضب آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوڑھے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، مہارانی، اب بھی بھاگ نکلنے کا وقت ہے۔ رانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان کھینچ کر محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھتے ہوئے کہا، بھاگنے والے راجوں اور رانیوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور رانی کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں ہاتھ کے ایک دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ بیہم سنگھ چند سرداروں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ رانی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوبارہ محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھنے لگی۔ نیچے سے چند سپاہیوں نے شور مچایا اور محمد بن قاسم اچانک ایک طرف جھک گیا۔ بیشتر اس کے کہ بیہم سنگھ بھاگ کر رانی کا ہاتھ روکتا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رانی نے اپنا وار خالی دیکھ کر دوسرا تیر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن بیہم سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کمان چھینتے ہوئے کہا، مہارانی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ بھگوان کا شکر ہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ورنہ آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام کا تصور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے سپہ سالار کی موت ان کی فوج کا حوصلہ پست کر سکتی ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ فوج وہ نہیں جو سپہ سالار کی موت کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ان کا ہر سپاہی سپہ سالار ہے۔ رانی نے جذبات کی شدت سے ابتیدہ ہو کر بیہم سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، بیہم سنگھ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اب تک تم اپنا بدلہ نہیں لے چکے؟ بیہم سنگھ نے جواب دیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ عرب قیدی کہاں ہیں؟ قید خانے سے صرف سراندیپ کے ملاح ملے ہیں۔ مجھے وہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عرب قیدی راجہ کی موت کے بعد اس محل میں لائے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پہرے دار نے بتایا ہے کہ پرتاپ رائے بھی آپ کے پاس ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کہیں اس کے کہنے میں آ کر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی ہو۔ رانی نے عرض کیا، فرض کرو اگر میں نے کوئی بدسلوکی کی ہے تو مسلمان عورت پہاڑ نہیں اٹھاتے، لیکن پرتاپ رائے کو وہ شاید قابل معافی نہ سمجھیں۔ رانی نے کہا، اگر میں نے اپنے حکم سے انہیں قتل کروا دیا ہو تو؟ بیہم سنگھ نے چونک کر جواب دیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ سندھ کو ابھی اور برے دن دیکھنے ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں۔ میں محمد بن قاسم کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قیدیوں کے متعلق مہاراج اور پرتاپ رائے کی خطرناک ارادوں کی مخالفت کی ہے، وہ اس کے لیے آپ کے احسان مند ہیں۔ رانی نے کچھ سوچ کر کہا، اگر میں ان قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دوں تو وہ یہاں سے واپس چلا جائے گا۔ بیہم سنگھ نے جواب دیا، فاتح لشکر کو کوئی شرط ماننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس کے ساتھ مصالحت کے جو مواقع ملے تھے وہ ہم نے طاقت کے نشے میں ضائع کر دیے، اور اب وہ اپنی فتوحات کے سیلاب کو ہندوستان کی آخری حد تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ارور پر حملہ کریں گے؟ ہاں، وہ شاید 2-4 دن کے اندر اندر ہی ارور کی طرف پیش قدمی کر دیں، اور میں اس لیے بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ ارور کی حفاظت راجکمار ففی کر رہا ہے، اور آپ شاید یہ پسند نہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا جائے۔ قیدیوں کو محمد بن قاسم کے حوالے کر کے آپ اس کی جان بخشی کروا سکتی ہیں۔ اس کے پاس جس قدر سپاہی ہوں گے اس سے زیادہ سپاہی اب محمد بن قاسم کی فوج میں سندھ سے شامل ہو چکے ہیں۔ راجکمار جس قدر بہادر ہے اسی قدر ناتجربہ کار ہے۔
وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ رانی نے پھر تھوڑی دیر تذبذب کے بعد کہا، میں نے سنا ہے کہ عربوں کو دولت کا بہت لالچ ہے، اگر وہ واپس جانے پر رضامند ہوں تو میں انہیں برہمن آباد کے علاوہ ارور کا خزانہ بھی دے سکتی ہوں۔ بیگم سنگھ نے جواب دیا، وہ ایک اصول کے لیے لڑتے ہیں، یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے۔ تمہارے دل میں عربوں کے لیے بہت عزت ہے، انہوں نے تم پر کیا جادو کیا؟ بیگم سنگھ نے چند قدم آگے بڑھ کر نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جادو؟ ادھر دیکھیے، ان کے جادو نے کس پر اثر نہیں کیا۔ رانی نے نیچے نگاہ دوڑائی۔ شہر کے سرکردہ سردار اور پروہت محمد بن قاسم کے گرد گھیرا ڈال کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ گھوڑے سے نیچے کھڑا انہیں ہاتھوں کے اشاروں سے منع کر رہا تھا۔ بیگم سنگھ نے کہا، مہارانی دیکھا آپ نے، یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے جب اس نے ہمارے ملک پر حملہ کیا۔ اس کے پاس کل 10-12 سپاہی تھے، اور اب ہمارے اپنے ملک سے 30-40 ہزار کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جسم کے بچاؤ کے لیے ڈھالیں ہیں، لیکن محبت اور اخلاق سے دلوں کے قلعے فتح کرنے والے حملہ آور کا کوئی علاج نہیں۔ سندھ کی آئندہ نسلیں محمد بن قاسم کو اپنے دشمن کی بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے یاد رکھیں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں بزدل نہیں، میں شکست کھا کر زندہ واپس آنے کی نیت سے لسبیلا نہیں گیا، لیکن کاش وہ مجھے اس وقت اٹھا کر اپنے سینے سے نہ لگاتا جب میں زخموں سے چور تھا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے چھینا، میرے زخموں پر مرہم رکھا، میری تیمارداری کی، اور میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں مہاراج کے پاس اس لیے آیا کہ انہیں آگ میں کودنے سے بچا سکوں، لیکن میرے اور پتا جی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو مسلمان اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا درد ہے، اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تباہی سے بچا سکوں۔ لیکن اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں تو انہیں میرے حوالے کر دیجیے، وہ آپ کے محل کے دروازے کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ ہیں تو انہوں نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندر پاؤں نہ رکھے۔ رانی نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بیگم سنگھ نے اپنے سپاہیوں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دے کر رانی کے ساتھ ہو لیا۔ رانی اس سے پہلے اس کمرے میں رہ گئی جہاں پرتاپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب رانی نے یہ بتایا کہ پرتاپ رائے اس کی خواہش سے قتل ہوا ہے تو بیگم سنگھ نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہو گئی ہے۔ رانی نے جواب دیا، میں اسے شروع سے اپنا دشمن سمجھتی تھی، لیکن کاش مہاراج میری بات مانتے۔ اب اگر تم عرب قیدیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ کونے کے کمرے میں موجود ہیں۔ مہاراج نے اپنی زندگی میں میرا کہا نہ مانا۔ ان کی موت کے بعد میں نے قیدیوں کو اپنے پاس مہمان رکھا، لیکن یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی نیت سے نہ تھا، بلکہ میں شروع سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پرتاپ رائے نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ دریغ نہ کرتا۔ بیگم سنگھ نے کہا، بزدل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں، قیدی اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ رانی نے جواب دیا، جہاں تک میرا بس چلا ہے میں نے انہیں کوئی تکلیف نہیں دی، چلو تم دیکھ لو۔ بیگم سنگھ نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ محمد بن قاسم خود یہاں آ کر دیکھ لے، اسے تشویش ہے؟ رانی نے جواب دیا، جاؤ لے آؤ اسے۔ رانی کی رہنمائی میں محمد بن قاسم، زبیر، خالد، ناہید اور زہرا کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ رانی نے اس سے پہلے خود اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی۔ خالد اور زبیر یکے بعد دیگرے مردوں سے بغل گیر ہوئے۔ عورتوں نے ناہید کے ساتھ گلے مل کر تشکر کے آنسو بہائے۔ محمد بن قاسم کے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، مردوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور عورتوں کو تسلی دی، اور سب سے آخر میں رانی سے مخاطب ہوا، نیک دل خاتون، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانی نے محمد بن قاسم کی طرف غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ الفاظ رسمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے خالد اور زبیر سے کہا، میرے لیے ابھی بہت سا کام باقی ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر قیام گاہ میں پہنچو۔ رانی نے قدرے جھکتے ہوئے کہا، یہ لوگ اس محل میں رہ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شکریہ، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔ رانی نے کہا، اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل ارور چلو جاؤں گی اور یہ سارا محل آپ کے لیے خالی ہوگا۔
محمد بن قاسم نے کہا آپ کو یہ کیسے شک ہوا کہ مسلمان مہمان نوازی کا بدلہ یوں دیا کرتے ہیں؟ اگر آپ ارور جانا چاہتی ہیں تو میں برہمن آباد کے چند سردار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ رانی نے سر سے پاؤں تک محمد بن قاسم کو دیکھا اور کہا اگر میں ارور چلی جاؤں تو کیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی؟ محمد بن قاسم نے کہا ارور ظلم کی بادشاہت کا آخری قلعہ ہے اور میں اسے فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا۔ میں وہاں ایسے قید خانے کا حال سن چکا ہوں جس میں ابو الحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڑ رہے ہیں۔ رانی نے کہا لیکن ابو الحسن تو فرار ہو چکا ہے اور ارور کے قید خانے میں ہم باقی قیدی ہماری رعایا ہیں، ان کے متعلق سوچنا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کا قانون ہمارے قانون سے اچھا ہے تو اسے اپنے ملک میں چلائیے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ عربوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہمیں کافی سے زیادہ سزا مل چکی ہے، لیکن ہم یہ مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم راجا اور رعیت کی تفریق مٹا کر تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم جبر استبداد کی بجائے عدل و انصاف کی حکومت چاہتے ہیں۔ رانی نے کہا لیکن راجا اور رعیت کا جھگڑا تو ہندوستان کی ہر سلطنت میں ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کیا جس طرح باقی ہندوستان میں دوسرے انسانوں کا قانون نظر انداز کرتے ہیں اسی طرح ارور کو بھی اپنی حالت پر چھوڑ دیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہے، ارور ہماری آخری منزل نہیں، میں ہندوستان کی آخری حدود تک اس انقلاب کا پیغام لے جانا چاہتا ہوں۔ سندھ سب سے پہلے ہماری توجہات کا مرکز اس لیے بنا کہ یہاں ستم رسیدہ انسانیت کی دبی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک سب سے پہلے پہنچی۔ رانی نے پھر غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا تو آپ تمام ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، میں تمام ہندوستان میں اسلام کی فتح چاہتا ہوں اور یہ ایک خواب نہیں۔ رانی نے کہا یونان سے سکندر بھی یہی ارادہ لے کر آیا تھا اور آپ اس سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن سکندر بادشاہوں کے مقابلے میں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تھا بلکہ انہیں اپنا غلام بنانا تھا۔ میں خدا کی زمین پر انسان کی بادشاہت سے منکر ہوا، اس سے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے، اسے انسانوں کی مدد کا بھروسہ تھا، مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو کل تک میرے دشمن تھے آج میرے ساتھی ہیں، اور یہ میری فتح نہیں اسلام کی صداقت کی فتح ہے۔ رانی نے مایوس ہو کر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارور پر ضرور حملہ کریں گے؟ یہ میرا فرض ہے، رانی نے ملتجی ہو کر کہا مجھے معلوم ہے کہ برہمن آباد اور ارور کے درمیان کوئی ایسی خندق نہیں جسے آپ پاٹ نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ مجھے کسی نیک سلوک کا مستحق سمجھتے ہیں تو میرے بیٹے پر رحم کریں، وہ آپ کا آخری دم تک ساتھ دے گا اور مجھے ارور جا کر اسے سمجھانے کا موقع دیں۔ اسے جے سنگھ نے یقین دلایا ہے کہ مہاراج مرے نہیں زندہ ہیں۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد آپ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر آپ کو اس کا سندھ میں رہنا ناگوار ہو تو میں اسے کہیں دور لے جاؤں گی۔ محمد بن قاسم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہوگی، بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کی علمبرداری سے دستکش ہو جانے کے بعد ہم اسے قابل احترام سمجھیں گے۔ آپ کب جانا چاہتی ہیں؟ میں آج صبح روانہ ہو جاؤں گی۔ سندھ کا دارالحکومت اگرچہ ارور تھا لیکن برہمن آباد کی سیاسی اور فوجی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو خطوط حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کو بھیجے ان میں سے اس نے لکھا کہ سندھ میں قوت مدافعت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ارور کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہاں کی افواج لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں گی اور اگر انہوں نے مزاحمت بھی کی تو یہ مارکہ سندھ کے باقی مارکوں کے مقابلے میں نہایت غیر اہم ہوگا۔ سندھ کا آخری اور غالباً مضبوط ترین شہر ملتان ہے اور اس کی مذہبی تقدیس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پنجاب کے بعض راجا بھی ملتان کے سندھی حاکم کا ساتھ دیں، لیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ برہمن آباد کی فتح سے پہلے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی ہدایات موصول ہو چکی تھیں، لیکن وہ دشمن کے بیجا ناز برداری نہ کرے۔ لیکن محمد بن قاسم نے ان خطوط کے جواب میں اس بات کی وضاحت کی کہ سندھ کے باشندے ترکستان اور اسپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور نیک سلوک کے بعد ان سے بغاوت کی توقع نہیں۔ ان کا سب سے بڑا ثبوت
یہ ہے کہ کل تک جو سپاہی ہمارے خلاف شمشیر بکف تھے آج ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ رانی لاڈھی برہمن آباد کے چند سرداروں کی میت میں ارور پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹے کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا باپ زندہ ہے، لیکن ففی کی سوتیلی ماں نے ہتھیار ڈالنے کی تجویز کی مخالفت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمہاری ماں دشمن کی اعلی کار بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے پروہت نے یہ مشہور کر دیا کہ رانی لاڈی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلام ہو کر اپنے دھرم برسٹ کر چکی ہے۔ مختلف زبانوں کی حاشیہ آرائی کے ساتھ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارور کے چند اپنے عہدیدار پرتاپ رائے کے رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک نے پرتاپ رائے کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بڑے دربار میں یہ کہہ دیا کہ رانی نے محمد بن قاسم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پرتاپ کو قتل کیا ہے۔ ان تمام واقعات نے ففی کو اپنے ماں کے خلاف غضبناک کر دیا اور اس نے لاڈی رانی سے کہا کاش تم میری ماں نہ ہوتی۔ رانی کے اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نہ تھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے۔ اس نے یک کے بعد دیگرے اپنے بیٹے، اپنی سوکن اور حاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں چلائی، بیٹا شرم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اگر ان لوگوں کی مدد سے مجھے تمہاری کامیابی کی ذرا بھی امید ہوتی تو میں تمہیں بصرہ تک دشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی، لیکن یہ لوگ کمینے بھی ہیں اور بزدل بھی۔ جو تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ جو دشمن لاکھوں سپاہیوں کو شکست دے چکا ہے اس کے سامنے تمہارے 10-20 ہزار سپاہی نہیں ٹھہر سکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ غیور سرداروں کو مسلمانوں کے سپہ سالاروں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دیکھ چکی ہوں۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم ہار مان لو، ورنہ یاد رکھو کہ یہ لوگ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اس وقت زیادہ جوش وہ دکھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ ففی نے جوش میں آ کر کہا، ماتا خاموش رہو، میرے ساتھ مرتے دم تک میرے ساتھی مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گے، تو بیٹا یاد رکھو اس جنگ میں انہیں موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایک ماہ کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر ارور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ففی کو یہ معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے سرداروں کے متعلق رانی کا اندازہ صحیح تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے ابھی نصف راستہ طے کیا تھا کہ ایک صبح ففی کا معلوم ہوا کہ اس کے چند سردار 5000 سپاہیوں کے ہمراہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج ارور سے فقط 1 منزل کے فاصلے پر تھی، ارور سے اور 3000 سپاہی رات کے وقت شہر کے دروازے بند پا کر سیڑھیوں کی مدد سے فصیل سے اتر گئے۔ ففی کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے رہی سہی فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم سندھی سردار کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کا دیوتا۔ ملتان کے محاصرے کے دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا جس میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہ ان کی صحت پھر خراب ہو گئی ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہندوستان میں اپنا کام ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہ کریں۔ زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا، میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور اندلس میں برسر پیکار ہیں، اور سندھ کی سپہ سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیویوں کی نسبت زیادہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوا لیں گے، لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند مہینے انہیں سفر کی اجازت نہ دے۔ مجھے ڈر ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویر آپ کی فتوحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو۔ انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی خبر سن کر ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا ہے تو میں ان کے منہ سے یہ دعا سنتی ہوں، یا اللہ مجھے قرون اولیٰ کے مجاہدین کے ماؤں کا صبر استقلال دے۔ اور جب کبھی وہ مجھے غمگین دیکھتی ہیں تو یہ کہتی ہیں، زبیدہ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو، ناہید اور زہرا کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد دیکھتی ہیں۔ بصرہ میں ان عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کروایا ہے۔ انہیں کب بھیجیں گے؟ میں اس سے زیادہ
اور کیا دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو اور میری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے سمندر اقبال کے پاؤں چومے۔ چند دن کی مداحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور محمد بن قاسم امیر داؤد نصر کو ملتان کا امیر اعلیٰ مقرر کر کے الور کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں سے خبر ملی کہ کنوج کا راجہ ہری چند راجکمار جے سنگھ کو پناہ دے کر سندھ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا الور پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر کنوج پر چڑھائی کر دی۔ سندھ اور راجپوتانہ کی سرحد پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ راجہ ہری چند جے سنگھ کی زبانی یہ سن کر اس کی عادت کے لیے آمادہ ہوا کہ بیرونی حملہ آوروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگانے والے سندھی عربوں سے کہیں زیادہ ہیں تو وہ جے سنگھ کو کوستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ جے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اسے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی یہ مشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ صرف دو سرداروں نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی پناہ میں چلے آئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو سرنو منظم کرنے کے لیے الور واپس چلا آیا۔ بصرہ سے ایک قاصد اس کی آمد سے ایک دن پہلے الور پہنچ چکا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا، سالار اعظم، میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ محمد بن قاسم کے پرسکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں؟ ایلچی نے اس بات میں سر اڑا دیا، جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن جھکا لی۔ شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنے قیام گاہ کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھیں، جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور رحم دل باپ کے رتبہ حاصل کر چکا تھا، جو اسے دیوتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر سی تقریر میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت اس نے مشعل کی روشنی میں پھر ایک بار زبیدہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز رہیں۔ بستر مرگ پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے، میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر ان میدانوں پر پرواز کر سکے جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے۔ 3 ماہ کے بعد محمد بن قاسم عرب سپاہیوں کے علاوہ 1 لاکھ سندھی نو مسلم اور ان غیر مسلم سپاہیوں کو فوجی تربیت دے چکا تھا جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود باقی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کم سن سالار کی فتوحات کا پرچم لہرانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے، جس کے عدل و انصاف نے اسے مفتوحہ علاقے کے ہر باشندے کی نگاہ میں ایک دیوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے لیے ایسے نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ایک دن الور کے ایک مشہور سنگ تراش نے شہر کے ایک چوراہے میں اپنا شاہکار نمائش کے لیے رکھ دیا۔ یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی تھی جس کے نیچے یہ الفاظ کندے تھے، وہ دیوتا جس نے اس ملک میں عدل و مساوات کی حکومت قائم کی۔ شہر کے ہزاروں باشندے اس مورتی کے گرد جمع ہو گئے اور مورتی کو پاؤں سے لے کر سر تک پھولوں میں ڈھانپ دیا۔ الور کے بہت سے سردار اس مورتی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار تھے، لیکن شہروں کے پروہتوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ محمد بن قاسم جیسے دیوتا کی مورتی کا مقام سردار کے محل نہیں بلکہ ہمارے مندر ہیں۔ سنگ تراش نے بھی اپنے شہرگاہ کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر میں جگہ دی جائے۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا۔ شام کے وقت مورتی کو مندر کی طرف لے جاتے ہوئے شہر کے پروہتوں اور عوام کا جلوس شاہی محل کے سامنے سے گزرا۔ بیہم سنگھ نے بھاگ کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نصب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر محل سے باہر نکلا۔ جلوس اسے محل کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ شہر کے بڑے پروہت نے آگے بڑھ کر کہا، یہ لوگ آپ کی اس سے زیادہ عزت نہیں کر سکتے، یہ ایک سنگ تراش کا کمال ہے، لیکن آپ کی تصویر جو ان کے دلوں میں ہے اس مورتی سے کہیں زیادہ ہے۔ محمد بن قاسم نے بلند آواز میں
ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ناقوس اور شہنائیوں کی صدائیں بند ہو گئیں اور مجمع پر ایک پرسکوت طاری ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی تقریر میں اصنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطہ نگاہ کی وضاحت کی اور اختتام پر عوام سے یہ اپیل کی، مجھے گناہ گار نہ کرو، مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اسلام کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر اسلام کا پیروکار ہو کر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تو یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تم میری پوجا نہ کرو بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے مجھے بنایا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا دین ہر انسان کو عدل و مساوات اور حریت کا سبق دیتا ہے۔ لوگ جذبات سے مغلوب تھے، لیکن مورتی کے مقابلے میں وہ جیتے جاگتے دیوتا کے حکم کی تکمیل سے انکار نہ کر سکے۔ جب محمد بن قاسم نے یہ کہا کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر روحانی تکلیف ہوئی ہے، تو سنگ تراش نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا، ایک سنگ تراش صرف مورتی بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ میں نے دیوتاؤں کے نام سنے تھے اور ان کی مختلف خیالی تصویریں بنایا کرتا تھا، مگر اب آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں خواہ کسی دیوتا کی تصویر بناؤں، اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو آپ کی ہے۔ میرا بیٹا بیلا کی جنگ میں زخمی ہوا تھا، آپ نے دوسرے زخمیوں کی طرح اس کی بھی تیمارداری کی اور اس کے زخم اچھے ہو گئے، لیکن یہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد چل بسا۔ مرتے وقت وہ آپ کے اس رومال کو چوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم پر باندھا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی مورتی بناؤں گا، لیکن آپ کو برہم دیکھ کر شاید اس کی آتما کو بھی دکھ ہو۔ میں اپنے بیٹے کی دیوتا کی پوجا کرنے کی بجائے اس کا حکم ماننا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں یہ مورتی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ احسان یوں نہ کیجیے، اس مورتی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی میں آپ کو ایک دیوتا ہی سمجھوں گا اور سندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کو دیوتا ہی خیال کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میری تمنا فقط یہ ہے کہ میں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں۔ سنگ تراش نے سینے پر پتھر رکھ کر تیشے کی ایک ضرب سے مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ہجوم ان ٹکڑوں کو جواہرات کا انبار سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس واقعے کے بعد ارور کے ہزاروں باشندے اسلام کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی لینے لگے اور سندھ کے طول و عرض میں نو مسلموں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ ارور سے چند سالار رخصت پر جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر اپنے بال بچوں کے ساتھ لے کر مستقل طور پر سندھ میں آباد ہو جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے زبیدہ کو لکھا کہ وہ بصرہ سے سندھ آنے والی خواتین کے ساتھ چلی آئے، اور بصرہ کے حاکم کو یہ بھی لکھا کہ اسے باقی عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کی حفاظت میں ارور تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ اس کے بعد وہ چند دن راجپوتانہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے میں مصروف رہا۔ چند دن کے غور و خوض کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے راجپوتانہ کو مسخر کرنا ضروری خیال کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راجپوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے۔ چنانچہ اس نے بصرہ جانے والے سپاہیوں کے رخصت ہونے کے 7 دن بعد ایک شام شہر سے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے ساتھ مختصر سی تقریر کرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اعلی صبح کوچ کے لیے تیار رہیں، لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال عین دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا۔ صبح کے نماز کے بعد جب ارور کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الوداع کہہ رہے تھے تو اور عورتیں آگے بڑھ بڑھ کر سپاہیوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھیں، اچانک ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن میں 50 مسلح عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم ایک سفید گھوڑے پر سوار فوج کی صفوں میں چکر لگا رہا تھا۔ دور سے آنے والے سواروں کی رفتار دیکھ کر اس کا ماتھا ٹنکا اور وہ اپنے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہو کر آنے والے سواروں کی راہ تکنے لگا۔ ان سواروں کے ہمراہ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو ایک ہفتہ پہلے بصرہ کے لیے رخصت پر روانہ ہوئے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المؤمنین سلمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر کہا، امیر المؤمنین سلمان؟ اس نے جواب دیا، ہاں، خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سلمان سے یہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے گھوڑا آگے کیا، میں ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے مصافحہ کیا اور کہا،
آپ کو اس فوج کی قیادت مبارک ہو، میں امیر المؤمنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ یزید بن ابو کبشہ محمد بن قاسم کی مقبول مسکراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پڑاؤ میں ان بے شمار سپاہیوں کی طرف دیکھا جو کوچ کے لیے امیر عساکر کے حکم کے منتظر تھے، پھر ان سالاروں کی طرف دیکھا جو ولید کی موت اور سلمان کی مسند نشینی کی خبر سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1,00,000 جانباز کے قائد کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ کہ میں امیر المؤمنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں پر زمین آسمان کا بوجھ لاد دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف اس کی نگاہیں کئی بار جھک کر اٹھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان شب کی گرد میں جھکی ہوئی تھیں۔ کئی بار الفاظ اس کی زبان تک آ کر رک گئے۔ بالآخر اس نے کہا، میرے دوست، قدرت نے یہ خفت میرے حصے میں لکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں۔ خالد، انہیں محل میں لے چلو، اور زبیر، تم سپاہیوں کو حکم دو کہ ہم نے آج کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ بہم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر اس خط میں کوئی راز کی بات نہ ہو تو ہم سب یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ دربار خلافت سے آپ کو کیا حکم ملا ہے۔ محمد بن قاسم نے خط محمد بن ہارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔ شام کے وقت ارور کے ہر گلی کوچے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان کے ساتھ سلمان کی پرانی دشمنی کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی روانگی کا ذکر ہو رہا تھا۔ شہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے شاہی محل کے گرد جمع ہو کر شور مچا رہے تھے۔ نماز مغرب کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام عہدیدار محل کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہوئے۔ محمد بن قاسم کو اس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں شریک ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا، میں صبح دمشق روانہ ہو جاؤں گا۔ میں صبح دمشق روانہ ہو جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں۔ ایک سپاہی کا سب سے پہلا فرض اطاعت امیر ہے۔ آپ اس حادثے سے پریشان نہ ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ امیر المؤمنین سلمان غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اطاعت امیر کا جذبہ ہے یا نہیں۔ دمشق سے روانگی کے وقت وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہ تھا، اور اب وہ امیر المؤمنین ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے بھیج دیں، لیکن اگر میں ان کی غلط فہمی دور نہ کر سکا اور مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہ دیا گیا تو بھی یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت تمہارا فرض ہوگا۔ بہم سنگھ نے کہا، آپ جو حکم دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سندھ کے تمام سرداروں کی رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہو جائے۔ میں زبیر سے دمشق کے واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلمان آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ہم آپ کو سلمان کی رعیت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں میں دربار خلافت کا احترام ہو تو ہو، لیکن ہم ایسے خلیفہ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں جو سندھ کے اس محسن اعظم سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی اور موت میں آپ کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے ہیں اور یہ عہد ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ سندھ میں رہیں، سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے عرب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بچہ اور بوڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بھگوان کے لیے آپ نہ جائیں، اور کم از کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ سلمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر میرے الفاظ آپ پر اثر نہیں کرتے تو آپ اس محل کے نیچے جھانک کر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنے باپ سمجھتے ہیں، وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کا اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں۔ اختتام پر بہم سنگھ کی آواز بھرا گئی۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زبیر نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ آپ یہیں ٹھہریں اور مجھے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میری جان اس قدر قیمتی نہیں، لیکن سندھ اور عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔
اور بیہم سنگھ، تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت سے میری بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ 1 صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں۔ یہ 1 لاکھ انسان تمام ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں، اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی 1 لاکھ تلواروں کو عالم اسلام کی 1 لاکھ تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دے دوں۔ ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی۔ کیا میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور اندلس میں جو ہماری افواج مصروف جہاد ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلا لی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دی؟ اگر یہ سوال میری اور سلمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کے اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں تم سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حقدار نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور اب میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورا نہ تھا، تو تم جو دین عملاً قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو کہ قبول اسلام کے بعد سندھ کے مستقبل کسی بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کسی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بیہم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کا متعارف نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بیہم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بیہم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ بگوچے اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک کونے ایک اور کمرے سے ارور کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کشا سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جوابات میں پروہت نے فقط یہ کہہ کر تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔